الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ النساء کی ایک آیت مقدسہ اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے مقصد کو ذکر فرمایا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم سب اس رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ہم سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت ختم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کتاب قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب نے نازل نہیں ہونا، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ امت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، دین بھی آخری ہی ہے۔ اب گزشتہ سارے کے سارے ادیان، ساری کی ساری کتابیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی شخص اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کرتا ہے تو اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے تب بھی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان موسیٰ حیا لما یسع الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی کامیابی بھی میری اطاعت میں ہے۔ اتنی بڑی بات کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے علیہ السلام تو ان کی کامیابی بھی میری ہی اطاعت میں ہے، میری اطاعت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے
کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور رکھنا چاہیے۔ ہر آدمی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کسی بھی مسلمان سے ادنا اور گئے گزرے مسلمان سے بھی اگر پوچھیں کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو کوئی بھی شخص اس کا جواب نفی میں نہیں دے گا۔ کوئی مسلمان اس کا جواب نفی میں نہیں دے گا، ہمیشہ مثبت جواب ہی دے گا کہ ہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محبت جب کرتا ہوں یہ بات ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی چند نشانیاں میں ذکر کرتا ہوں۔ ہر چیز کی ایک علامت، ایک شناخت ہوتی ہے، اس شناخت سے اور اس نشانی سے وہ چیز پہچانی جاتی۔ قیامت کے دن میں بھی دعویٰ کروں، آپ بھی دعویٰ کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سفارش چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر ان نشانیوں کو دیکھا جائے گا، جن نشانیوں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، ان نشانیوں سے آپ پہچانیں گے۔ تو بات صاف سی ہے کہ ہر چیز کی شناخت اور علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت کی ایک شناخت، ایک پہچان، ایک علامت ہے۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ نشانی میرے اندر موجود ہے۔ اگر اس نشانی کا کچھ حصہ یا وافر مقدار میں وہ نشانی ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر وہ نشانی موجود نہیں ہے، نہیں پائی جا رہی، تو اس نشانی کو اپنے اندر لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ چند نشانیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، چند نشانیاں۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے پہلی نشانی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول کی اطاعت کرنا اسی مقصد کے لیے رسول بھیجا گیا ہے۔ لہذا کوئی بھی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے لیے پہلی نشانی اور اس دعوے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی بات کو مانے، آپ کا کہا ہوا مانے۔ جب آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ کا کہا ہوا مانتا ہے، اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا آدمی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی محبت کی یہ نشانی موجود ہے، اگر اس سے شخص سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ کو گناہ کا بخشنے والا مہربان پائے گا۔ لیکن کس شرط پر؟ اگر یہ نشانی موجود ہو تو تب۔ اگر پھر یہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہتا ہے کہ آپ میرے لیے سفارش کیجئے، دعا کیجئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازمی اس کی سفارش فرمائیں گے، اس لیے کہ اس میں وہ صلاحیت موجود ہے، سفارش کے اہل ہونے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ اگر اے نبی آپ کی مجلس میں کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر آپ سے یوں کہتا ہے کہ میرے لیے استغفار کیجئے، تو آپ نے اگر اس کے لیے استغفار کیا تو اللہ پاک آپ کی توبہ اور استغفار کو اس کے حق میں قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر نبی زندہ تھے جب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی جا کے کہتا تھا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے گناہ بخش دیے جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب کیسے ہوگا؟
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جو آدمی جا کر یہ سفارش کی درخواست کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں اس کی سفارش کریں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، اللہ پاک ہم سب کو وہاں بار بار جانے کا موقع عطا کرے، لیکن جب تک وہاں جانے کا موقع میسر نہیں ہے تو پھر بھی حل موجود ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا دین کہ جس میں کسی شخص کے لیے محرومی نہیں ہے۔ اول تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو جیسے صحابہ، نمبر 2 اتنا مال اسباب ہوں کہ روزے پر حاضری دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہاں جا کے توبہ اور استغفار کی درخواست کرے، قبول ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، یہ تو یہاں سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سفارش فرمائیں تو کیا کریں گے؟ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے درود شریف، اور کثرت کا معنی کم از کم تو 300 مرتبہ روزانہ ہو درود شریف۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پر کثرت سے درود شریف کے کلمات آتے ہیں۔ اچھا، جب درود شریف آپ پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ آپ کا درود شریف لے کر میرے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے نماز پڑھی، ممکن ہے قبول نہ ہو، آپ نے صدقہ دیا، دکھلاوا ہوا، شاید قبول نہ ہو، آپ نے کوئی اور نیک عمل کیا، زکوٰۃ اور حج جیسا عمل ادا کیا، ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن درود شریف وہ مبارک عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف مل جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ پاک کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ دعا کا شروع والا حصہ یعنی درود شریف بھی قبول کر لے، آخری والا حصہ درود شریف قبول کر لے، اور بیچ والا حصہ اللہ قبول نہ فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے حیا آتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ کے کرم کے خلاف ہے، مہربانی کے خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس آ کر جو درود شریف پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور جو کسی دوسری جگہ سے پڑھے گا ملائکہ لے کر آئیں گے۔ اب یہاں محدثین نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ مزاج تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اگر کوئی شخص کوئی بھی ہدیہ لے کے جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ کوئی چیز کوئی لے کے گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا کوئی نہ کوئی بدلہ اپنی طرف سے اسے ضرور دیا، یہ مزاج تھا دینے کا۔ اور اگر کبھی بدلہ دینے کے لیے کوئی شے پاس نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسے دعا دیتے، جزاک اللہ خیرہ کہتے، بخشش کی دعا کرتے، مغفرت کی دعا فرماتے۔ اسی طرح سے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب جب آپ کی طرف سے درود شریف ان کی خدمت میں ایک ہدیہ پہنچتا ہے، اس ہدیے کا بدلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجیں گے، ضرور دیں گے، اور چونکہ ہدیہ اب چیزوں کی شکل میں ہو نہیں سکتا، اب ہدیہ آئے گا دعاؤں کی صورت میں۔ تو لہٰذا جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں میں وہ شامل ہے، وہ دعاؤں سے محروم نہیں ہوتا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پہلا تقاضا اور پہلی نشانی آپ علیہ السلام کی محبت کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اسی لیے تو آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہا مانا جائے۔ دوسری نشانی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی دوسری نشانی وہ ہے اتباع کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو اس کا ایک راستہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قرآن مجید میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، رسول کی اطاعت کا بھی حکم اور رسول کی اتباع کا بھی حکم۔
اطاعت کہا جاتا ہے جن چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا آپ کو کہا ہے، اطاعت ہے۔ جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے کہ منع ہو جاؤ، ان سے باز آ جاؤ، یہ اطاعت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اختیار پر چھوڑی ہیں، جن کو سنتیں کہا جاتا ہے، لازم نہیں قرار دیا، ضروری نہیں قرار دیا، آپ کے اختیار پر چھوڑا۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ اتباع کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز کیسا تھا، اسی طرح سے چلنا۔ آپ کے کھانے کا انداز کیسا تھا، اسی طرح سے کھانا۔ آپ کے پینے پہننے کا انداز کیسا تھا، اسی طرح سے اختیار کرنا۔ آپ کے بولنے کا انداز کیسا تھا، گفتگو کا انداز کیسا تھا، اسی انداز کو اختیار کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع کرنا، پیچھے چلنا، پیچھے 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 پیچھے۔ اور اتباع اصل میں کہا جاتا ہے، تبع یتبع کا معنی ہوتا ہے کسی کے اس طرح سے پیچھے چلنا کہ اگلے نے جہاں قدم رکھا اسی کے قدم کی جگہ پر آپ بھی قدم رکھو، پھر اگلا قدم اس نے جہاں رکھا وہاں آپ قدم رکھو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایسے کرنا جہاں انہوں نے قدم رکھا وہاں ہم بھی قدم رکھیں۔ مطلب یہ ہوا جیسی معاشرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ایسی ہم بھی اپنائیں، جیسے شادیاں انہوں نے کی ایسے ہم بھی کریں، جیسے کاروبار انہوں نے کیے اسی طرح سے ہم بھی کریں، جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی گزاری اور بیوی کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ تھا بالکل اسی طرح سے ہمارا برتاؤ بھی ہو، 100% پیچھے چلنا، پیچھے چلنا۔ اب ایک اور بات بھی یاد رکھو، آپ نے ایک گیلے اور شکوے اور ڈانٹ کے ساتھ ایک بات ذکر فرمائی، سخت ڈانٹا بھی ہے اس میں، اور ڈانٹنا بھی وجہ ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، اور اس کا متنبہ کرنا اور اس متنبہ کرنے میں سختی کا ہو جانا باپ کا حق ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم قدم بقدم کسی ایسی قوم کے بھی پیچھے چلو گے جو تم سے پہلے گزری ہے، اور جہاں وہ پیر رکھیں گے تم وہاں پیر رکھو گے، جس طرح سے وہ زندگی گزاریں گے تم بھی اس طرح سے زندگی گزارو گے، جس طرح سے ان کی تہذیب ہوگی تم بھی وہی تہذیب اپناؤ گے، جیسے ان کا معاشرہ ہوگا وہ معاشرہ تم بھی لانے کی کوشش کرو گے، جیسے ان کی شکل و شباہت اور وضع عقدہ ہوگی وہ تم بھی اپنانے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی بد نصیب اور بدبخت نے کسی جانور کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کی تو تم بھی اس کے پیچھے اتباع کرتے ہوئے گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی اگر وہ ہلاکت کی طرف جائے گا تو تم بھی پیچھے پیچھے ہلاکت کی طرف جاؤ گے۔ آپ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ آپ کی امت یعنی ہم لوگ ان کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے آپ بتا رہے کہ قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہود و نصارہ ہی تو ہیں، اور کون؟ ان کے پیچھے تم چلنے لگ جاؤ گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے، میرے راستے کو تم چھوڑ دو گے، تم ان کے راستوں پر چلو گے، تم ان کے اشاروں پر چلو گے، تمہیں میرے اشارے اپنانے چاہیے تھے، تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے تھی، تمہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، لباس میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر شے میں تمہیں میری اتباع دیکھنی چاہیے تھی، لیکن میری اتباع کو چھوڑ کر تم میرے دشمنوں یہود و نصارہ کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ بھی فرمایا، تنبیہ بھی فرمائی، خبردار فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کیا کرتا ہے کہ بیٹا وہ آدمی میرا دشمن ہے، اس کے پیچھے مت چلنا، اس کی بات مت سننا، تو فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی بات کی لاج رکھے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات کہہ دی تو امتی ہونے کا تقاضا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی لاج رکھیں۔ تو میں نے عرض کیا اطاعت کرنا پہلی نشانی ہے، اتباع کرنا دوسری نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے درخواست ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں، جس سے بھی پوچھو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے، ہر آدمی کہے گا مجھے محبت ہے۔ تو میں نشانیاں بتا رہا ہوں، پہلی نشانی اطاعت ہے، دوسری نشانی اتباع ہے۔
تیسری نشانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم اور فیصل ماننا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو اپنی زندگی کا سب سے آخری فیصلہ سمجھنا، یہ ہے بات۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بات بڑی تفصیل سے ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی ایک منافق آئے اور ایک قضیہ لے کر آئے، کوئی جھگڑا تھا دونوں میں۔ یہودی نے یہ کہا کہ یہ چیز میری ہے، منافق کہتا ہے میری ہے، اور جب حضرت عمر کے پاس آئے تو یہودی نے یہ کہا کہ ہم آپ سے پہلے ابوبکر صدیق کے پاس بھی جا چکے ہیں اور ان سے پہلے آپ کے نبی کے پاس بھی ہم جا چکے ہیں، لیکن یہ آپ کا آدمی ہے، منافق تھا نا، اور ظاہر میں تو وہ مسلمان ہے، اندر نفاق ہے۔ تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا یہ آپ کا آدمی ہے، آپ کے نبی کی بات اس نے نہیں سنی ہے اور آپ کے ساتھی ابوبکر کی بات اس نے نہیں سنی، ان دونوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ ابوبکر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہودی کی بات سنی، منافق سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے، یہ چیز میری ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چپکے سے اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر گردن سے جدا کر دی، نہ پوچھا نہ تأمل کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کو میرے رسول کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی، اس کا فیصلہ میں زبان سے نہیں کروں گا۔ منافقوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، عمر سے قصاص لیا جائے، عمر نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے اور ہمارے بندے کو اس نے مار دیا ہے، لہذا بدلے میں عمر کو قتل کیا جائے گا۔ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم، نبی کا رب خود قسم کھانے والا اللہ ہے، تو یہ ایک محبت کا انداز تھا، فلا وربک تیرے رب کی قسم، اے نبی تیرے رب کی قسم، ارشاد فرمایا تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک ان کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے فیصلوں میں آپ کو فیصل اور حکم تسلیم نہ کرے، اس وقت تک ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے اللہ نے نفی فرما دی کہ ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اس نے نہیں مانا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی تیسری نشانی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور فیصل ماننا، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ وہ مجھے تسلیم ہے، میری عقل نہیں مان رہی ہے، میری سوچ اسے تسلیم نہیں کر رہی ہے، ہمارا معاشرہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، معاشرے میں مشکل ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا اور ترجیح دینا، اپنے معاشرے کو پیچھے چھوڑنا، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ دل نہیں مان رہا تھا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا، جی نہیں مان رہا۔ قضیہ کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متبنہ، اپنے غلام زید بن حارثہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں، اور ان کے بھائی تھے عبداللہ بن جہش۔ تو پہلے انہوں نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام اپنے لیے کہہ رہے ہیں، جب پتہ چلا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے غلام زید بن حارثہ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو دونوں نے انکار کر دیا، تامل ہو گیا دونوں کہ یہ زید بن حارثہ تو غلام ہے، لیکن پیغام کہاں سے گیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اس پر یہ آیت اتری وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے ہرگز یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد وہ بیچ میں اپنا اختیار چلائے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اعراض کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ نافرمان شمار کیا جائے گا۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا،
وہ بہت صاف اور کھلی گمراہی میں چلا گیا ہے. وہ دنیا کی اعلیٰ تہذیب اور ثقافت کا مالک کیوں نہ ہو, وہ ہدایت پر نہیں ہے, وہ گمراہی پر ہے. تو یہ تیسری نشانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے. اور چوتھی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا, توقیر کو بجا لانا, عظمت کو بجا لانا. انسان اپنے باپ کی تعظیم کیا کرتا ہے اور باپ کا ادب و احترام بجا لاتا ہے. اس سے کہیں زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی توقیر, آپ کی عظمت کو دل میں بٹھانا, یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی راستے میں کہیں پرزے پر کاغذ پر لکھا ہوا ملا, اس کو اٹھا لینا, یہ تعظیم کا ایک ادنا درجہ ہے. صرف یہی تعظیم نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر چیز جو منسوب ہے اس کی عظمت کرنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا احترام کرنا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں شامل ہے. اہل بیت کا احترام کرنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں شامل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندگی میں لانا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں شامل ہے. جو سنت سے منہ پھیر رہا ہے وہ کیا نبی کی تعظیم کر رہا ہے؟ دعویٰ وہ بھی کر رہا ہے کہ میں بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے پسند نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا, اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو پڑوس کس پر ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پر. تو یہ تعظیم کے اندر شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بجا لایا جائے. آپ علیہ السلام کی طرف ہر شے جو منسوب ہے اس کو قدر اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا. اور پانچویں نشانی اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف سے بچانا ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے, باپ سے محبت ہے, ماں سے محبت ہے, کسی عزیز رشتہ دار سے محبت ہے, لیکن اس کو مسلسل روزانہ اذیت دیتا ہے, روزانہ تکلیف دیتا ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, بول دیتا ہے, کر دیتا ہے ایسا عمل جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو کہا جائے گا یہ تو محبت میں جھوٹا ہے. کیسا دعویٰ کر رہا ہے, اس کو کیسی محبت ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا, اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف سے بچائے. اب اللہ کے نبی کو کیسے ایذا ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے تکلیف ہوتی ہے, اس کی چند صورتیں ہیں, بہت ساری ہیں, ان میں سے چند عرض کرتا ہوں. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو گالی دینا ایذا ہے. آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے نبی کو کوئی گالی دے گا ان کو ایذا ہے. اب آپ کہیں گے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ دور دور تک میرے بات بھی یہ نہ لے کے آئے کہ میں اللہ کے رسول کو کیسے گالی دوں گا. تو یاد رکھیے گا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے, اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کہا ہے. گالی کی کئی قسمیں نا. گالی کا مطلب یہ ہوتا ہے تکلیف دینے والا جملہ کہہ دینا, تکلیف دینے والا بول بولنا. اللہ نے ارشاد فرمایا شتمنی ابن آدم, انسان مجھے بھی گالیاں دیتا ہے, اللہ کو کون گالیاں دے سکتا ہے؟ اللہ پاک نے خود شرح فرمائی, تشریح مشکات شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یوں کہہ رہا ہے شتمنی ابن آدم, انسان مجھے گالیاں دیتا ہے. کیسے گالیاں دیتا ہے؟ یہ یوں کہتا ہے کہ اللہ پاک کا بیٹا ہوا, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ کو گالی ہے, یہ اللہ کو گالی ہے, اذیت ہے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں, کسی کو اس کے منصب اور مقام سے گرانا اور نیچے کرنا یہ اس کے لیے اذیت ہوا کرتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے کہ یہ آخری رسول ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ ماننا یہ ایذائے نبی ہے, نبی کو اذیت دینا ہے.
اب میں یہ بات بھی عرض کروں گا، یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا تو یہ نہیں ہے نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو مانیں، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، اس کے ساتھ تعلق استوار کرنا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ اس ایذا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر لعنت برستی ہے، لعنت برستی۔ پھر اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، ثقافت، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں اور آپ کی بتائی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر غیر کے طریقے کو، دشمن کے طریقے کو جب اپناتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت ہے۔ میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے، اور کچھ تورات کے کچھ اوراق تھے عمر فاروق کے پاس رضی اللہ عنہ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سامنے بیٹھ کر ان کو پڑھنے لگے۔ 100% یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ تورات کے اوراق پڑھ کر میں تورات پر عمل کروں گا، بس پڑھنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا چہرہ، متغیر ہو گیا چہرہ۔ حضرت عمر نے ادھر دیکھا نہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، کہا عمر مہلن مہلن، رک جا رک جا رک جا، کیا کر رہے ہو؟ آپ دیکھ نہیں رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا، متغیر ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے کے آثار ہیں، تو فوری ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے، کہ کہیں اللہ کا غضب میرے پر نہ آ جائے اور اللہ کے رسول کی ناراضگی نہ آ جائے، میں اس سے پناہ، فوری پیچھے ہٹ جائے، چھوڑ دیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور یہ جملہ جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ کہا عمر لو کان موسیٰ حیا لما یسع الا اتباعی۔ ایک روایت میں قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں تھا۔ تو تم کس کی زندگی اپنانا چاہتے ہو؟ کس کی تہذیب اپنانا چاہتے ہو؟ کس کی ثقافت کو اپنے گھروں میں لیے بیٹھے ہو؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایذا نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کون سی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور ہمارے گھروں میں دشمنوں کی چیزیں کون کون سی ہیں، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے غیروں کی، دشمنوں کی نشانیاں بتایا، اپنی نشانی نہیں ہے وہ، اگر وہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں تو یہ ایذائے رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر یہ 5 نشانیاں پیدا کرے، اس کے بغیر دعویٰ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ اور نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، توقیر کو بجا لائے۔ اور نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت نہ دے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔